السلام علیکم ناظرین، ہماری ویڈیوز میں خوش آمدید۔ آج کا واقعہ ماہ رجب کی 27ویں شب کا واقعہ ہے، جس رات خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ وہ رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تحفے میں ملی، وہ رات جس رات مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اس بابرکت رات کا مکمل واقعہ آگے چل کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی سیر کروائی گئی، جسے معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سفر معراج کے دوران ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا اور امت مسلمہ پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب کی 27ویں شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے سفر معراج کا اعزاز حاصل ہوا۔ بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک برق رفتار والی سواری براق لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فرشتوں کی تسبیح و درود سے حرم مکہ معظمہ گونج اٹھا۔ حضور خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے حکم الہی ہوا، اے جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اپنے مبارک لبوں سے چھوؤ، تاکہ تمہارے نورانی لبوں اور کافوری آنکھوں کی ٹھنڈک سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخود بیدار ہو جائیں۔ اس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وصال رب ذوالجلال کا مجدہ جعفرہ ان الفاظ سے سنایا کہ اے رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور سیدھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ حتیم کعبہ تک تشریف لے آئے، جہاں واقعہ شق صدرہ ہوا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ 70,000 فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب کوثر سے غسل مبارک دیا، جنتی لباس پہنا کر سر اقدس پر امامہ شریف کا تاج رکھا گیا، نورانی چادر اڑائی گئی اور جنتی دولہا بنایا گیا۔ شب اسریٰ کے دولہے پر دائم و درود، نوشائے بزم جنت پر لاکھوں سلام۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری کے لیے ایک سفید رنگ کا براق پیش کیا گیا، جس کے 2 بازو یا پر تھے اور پیشانی سرخ یاقوت کی بنی تھی۔ اس کی تیز رفتار کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ 70,000 نورانی فرشتوں نے براق کے گرد حلقہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر اس انداز سے سوار ہوئے کہ جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی، پھر وہ ملائکہ سمیت بیت المقدس بزد عزت و تکریم روانہ ہوئے۔ باغ عالم میں باد بہار چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات۔ مسجد اقصیٰ کے سفر کے دوران جبریل علیہ السلام نے براق کو کئی مقدس مقامات پر روکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے کو کہا، کیونکہ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، کوہ سینا کا پہاڑ جہاں توریت نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور بیت المقدس میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ دوران سفر سرزمین مدینہ عالیہ، طور سینا، ولادت گاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہوئے قبلہ اول بیت المقدس پہنچے، جہاں پر پہلے سے ہی تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔
مسجد اقصی پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی شہادت حاصل کی۔ تکمیل نماز کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطبات فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبات میں حمد خداوندی کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے معجزات و کمالات کا اظہار بھی کیا، اور سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ مجھ پر قرآن مجید جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے نازل فرمایا، میری امت کو خیر امم کے خطاب سے نوازا، میرے سینے کو کشادہ فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، میرا بوجھ ہلکا کر دیا، مجھے تمام مخلوق سے اول پیدا کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس پر حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد و امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بنا پر حق تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل قرار دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور آسمانوں کے سفر پر چل دیے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ کی 7 آسمانوں پر 8 انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی اور ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکرانے کے ساتھ سلام پیش کیا۔ خوش آمدید اے نبی اور نیک بھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاہم ان کا استقبال ایک متقی بیٹے کے طور پر کیا۔ 7 آسمانوں پر جن انبیاء سے ملاقات ہوئی وہ یہ ہیں: پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں بیت العمور فرشتوں کے قبلے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 7 آسمانوں کے فرشتے طواف کر کے میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہاں بحکم الہی اذان ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اسی طرح یہاں ملائکہ کی امامت فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ملائکہ کی امامت فرمائی اور انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا، جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پرواز کی آخری حد ہے، پہنچے تو جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے اوپر اڑوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیوں سے جل کر راکھ ہو جاؤں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ آرزو ہے کہ جب روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اجازت ہو کہ میں اپنے پر اور بازو وہاں بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے خود ہی پرواز کرنا ہوئے اور براق کے بعد رف رف پر سوار ہو کر مقامات عالیہ کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مقامات و مدارج عبور فرماتے ہوئے عرش الہی کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر عظمت و جلال الہی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ آواز آنے لگی، نزدیک آئیے اے ساری مخلوق سے افضل، نزدیک آئیے اے محمد، نزدیک آئیے اے محمد۔ حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے رب نے مجھے اپنے سے اتنا قریب فرمایا اور میں اتنا نزدیک ہو گیا جیسے کہ خود اس نے قرآن میں فرمایا۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر وہ زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 مکانوں کے مقدار فاصلہ رہ گیا، انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ بس اس خاص مقام میں قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اور بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ سدرۃ المنتہا کے قریب اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نعمتوں سے نوازا، نماز اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ابتدا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اور آپ کی پوری امت مسلمہ کے لیے 50 نمازیں بطور تحفہ دی گئیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کی تعداد کم کرنے کی درخواست کی تاکہ ہر مسلمان آسانی کے ساتھ پڑھ سکے۔ بس نمازوں کی تعداد گھٹ کر 5 رہ گئی، جو کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں، لیکن نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والوں کے۔ معراج کا واقعہ قرآن مجید کی آیات میں بھی آیا ہے۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات مسجد حرام مکہ میں سے دور مسجد اقصی یروشلم میں لے گیا، جس کی گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مکہ مکرمہ سے یروشلم اور پھر آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غیر معمولی اور معجزاتی سفر کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے سفر میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے سلام کیا اور فرمایا، اے نیکو نبی اور صالح فرزند۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا جو ایک سفید اور لمبا جانور ہے، جو گدھے سے بڑا ہے لیکن خچر سے چھوٹا ہے، جس کی رفتار اتنی ہے کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم ہوتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور یروشلم کی مسجد اقصی میں آیا، جہاں میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو پایا۔ میں نے انہیں نماز پڑھائی اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ مختصراً اسراء معراج ایک معجزاتی اور اپنی نوعیت کا واقعہ ہے جو تاریخ میں پیش آیا۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ملے اور ہر مسلمان کے لیے صلوات کا تحفہ لے کر آئے۔ یہ رات ان چند واقعات میں سے ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں نیک کاموں میں خود کو شامل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عبادات کو 2 گنا کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اس ثواب والی رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔